بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العقائد۔ یہاں پر دیکھیں ہم آج والسؤال حق پڑھ لیتے ہیں کہ سوال اللہ تعالی انسان سے پوچھیں گے قیامت کے دن اعمال کا یہ حق ہے۔ یہاں پر متن میں جو الفاظ شرع میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کسی مسلمان کو قریب لائیں گے، ان اللہ یدنی المؤمن فیض علیہ کنف، اس پر بازو وغیرہ رکھ لے گا۔ بازو سے مراد کیا ہے؟ استعارہ ہے، نورانی حجاب ہوگا۔ فیقولو آتارِ پزم و قضا، پلا پلا گناہ آپ نے کیا تو وہ اقرار کرے گا نعم۔ جب گناہ کا سارا اقرار سے لے گا تو سمجھ جائے گی کہ میں تو مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے آپ پر ستر پوشی کی تھی، آج معاف کر رہا ہوں۔ پھر نیکیوں کا عمل نامہ مل جائے گا اسے۔ کافر منافق لوگ ان کو تو سر عام رسوا کیا جائے گا کہ وہی لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، ان پر خدا کی لعنت۔ یہاں تک تو ہم نے متن پڑھ لینا، اب اس کا حاشیہ آپ دیکھ لیں حضرات محترم۔ حاشیے میں آپ کو لے جاتا ہوں، وہاں پر والسؤال حق والی جو عبارات ہے آپ دیکھیں، یہاں سے ہیں، دیکھیں والسؤال حق، یہاں سے وہ کیسے ہوگا؟ والسؤال حق هو ان يسأل العباد عن اعمالهم، اعمال کے متعلق اللہ ان سے پوچھیں گے۔ قال اللہ تعالی جیسے قرآن کریم میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبر سے بھی پوچھیں گے کس طرح سے آپ نے دعوت چلائی، وہ حجت کے لیے۔ وقال اللہ تعالی وقفوہم، فرشتوں کی ذریعے سے آواز ہوئی روک لو، یعنی انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ سورہ صافات کی آیت ہے۔ آگیا پر دیکھیں ان قلتم، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کہہ دی کہ فاما منع قولی تعالیٰ، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم اذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ انسان کے گناہ کے متعلق کسی اور سے تو نہیں پوچھا جائے گا، چاہے وہ انس ہو یا جن۔ تو پھر آپ پر کہہ رہے کہ ہم تو پوچھیں گے، پیغمبر سے پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے وغیرہ۔ قلنا، اس کا جواب ہمیں دیتے ھذا بعدما تم السؤال والحساب وامر المجرمین بادخال النار، اس وقت کی بات ہے کہ جب سوال وغیرہ پورا ہو جائے، حساب کتاب، مجرمین کا بھی معاملہ جہنم کی طرف طے ہو جائے جانے کا، تو اس وقت کی بات ہے۔ یہ نبراس شرح سے ہیں۔ آگے اوپر آپ نے ایک حدیث پڑھ لینا کہ ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ مسلمان کو قریب کر دے گا، کہ من یقربہ من جنابہ الاقدس قربا، خاص جگہ قریب لائیں گے، لا یعرف یا لا یعرف یا لا یعرف حقیقت یا لا تعرف حقیقت، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ فیض علی کنفہ، اللہ اس پر کیا رکھیں گے؟ اپنا بازو یا دست یا ہاتھ۔ مستعار من کنف الطائر، اصل میں استعارہ ہے پرندے کے پر سے، وہ ہوا جناح، جو پر ہوتا ہے۔ ومن عادت الطیر سطر الفرخ بالجناح، اور پرندے کی کیا عادت ہوتی؟ مرغی کی، کہ وہ چوزوں کو پر سے ڈامتی چھپاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب کریم کا معلوق بشانہ بلا تمثیل و تشبیہ، ایسے ہی کریں گے۔ آگے ہیں اذا قرر بذنوبہ، جب اللہ سے گناہوں کا اقرار لے گا، یعنی یذکر اللہ سبحانہ ذنوب، اللہ اس کو گناہ یاد دلے گا، حتی جعلہ مقرہ، اقراری بنا دے گا اسے۔ انسان سمجھے گا کہ انہوں قد حلق، میں تو اب مر گیا، منا یعذبہ اللہ بما اظہر من ذنوبہ، کہ اللہ تو پھر اسے سزا دے گا مگر اللہ معاف کر دیں گے۔ فیناد بہم، مجہول کا صیغہ ہے، والمناد منادی کون ہوگا؟ هو الملائکہ، فرشتے آواز دیں گے کہ یہ کافر ظالم لوگ ہیں۔ ظالمین منا کافرین مراد ہے۔ مجاہرن کا نہ غیر مجاہر، ظاہری ہو یا ظاہری نہ۔ تو یہ ہم نے کیا کر دی؟ تشریح کر دی حاشیے کے اعتبار سے اس سوال کی کہ والسؤال حق۔ آگے ایک اور عبارت دیکھے کہ والحوض حق، حوض کوثر بھی حق ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ناتینا کا الکوثر، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا حوض جو ہے نا مسیرت الشہر، ایک مہینے کی مسافت کی برابر ہے، وزوایہ سوان، کنارے سب برابر ہے، پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور خوشبو اس کی جو ہے کیا ہوگی؟ مشک عنبر سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی جو کیزان ہے
برتن وغیرہ وہ عدد نجوم السماء آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں گی. جو ایک بار پی گا تو پھر وہ اس کو پیاس نہیں لگی. اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں. اب حاشیے میں جاتے ہیں. اس کا حاشیہ بھی آپ کو پڑھاتے ہیں کیونکہ اردو شرح انہی حاشیوں سے بنائی جاتی ہیں نا. اگر آپ کو حاشیہ آ گیا تو پھر اردو شرح پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور حاشیہ جو ہے زیادہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے صحیح طرح سے. الکوثر کا کیا معنی ہے؟ اصل میں فوعل وزن من الکسر کثرت سے بنا ہے. وصل و شیء الکثیر جدا زیادہ چیز کو کہتے ہیں. ثم شاعب الخیر الکثیر پھر یہ خیر کثیر کے لیے مشہور ہو گیا. ویسم الشارع به ماء مبارکا ویسم الشارع به یا ویسم الشارع به ماء مبارک. شارع نے اس سے ایک مبارک پانی کا نام رکھا. آگے ہے کہ یشربه المؤمنون یوم القیامہ, جس کو مومن قیامت کے دن پئیں گے. وکلام الشارح مبنی علی ان الحوض والکوثر, اور شارح کا کلام اسی پر مبنی کہ حوض کیا ہے کوثر ہے. ولیکن فی خلاف العلماء, علماء کے اس میں اختلاف ہے. قال اطوار رحمۃ اللہ فرماتی کہ فلایت الکوثر حوض, اس سے حوض مراد. اس کو کوثر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ لکثرت واردی ہے, کہ اس کے پاس پینے کے لیے آنے والے زیادہ ہوں گے. قال الجمہور, جمہور حضرات کی متغیران دونوں میں فرق ہے. فالحوض فی المحشر, حوض جو ہے محشر میں ہوگا. للحدیث, حدیث میں ہے کہ انی لاسد الناس عنہ, کچھ لوگ میں حوض کوثر سے روکوں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یسد الرجل ابل الناس, جس سے ایک انسان دوسرے کے جانوروں کو روک رہا ہو. نوزی اپنے حوض سے. مسلم کی حدیث اراد من الناس, یا پر ناس سے کون مراد, یعنی کافروں کو روک دوں گا. ولا سبیل من الجنہ, کیونکہ وہ اسی بھی جنت نہیں جائیں گے. اما الکوثر فی الجنہ, تو حوض جو ہے یہ تو محشر میں ہوگا نا, اور جو کوثر یہ جنت میں ہوگا. حدیث میں ہے کہ بین نسیر فی الجنہ, آپ علیہ السلام فرماتے ایک مرتبہ میں جنت میں جا رہا تھا. مانا جا رہا تھا یا نیند کی باتیں منام کیا حقیقتاً کہ زانا بنہر, ایک نہر میرے سامنے. فقال جبریل, تو جبریل فقال جبریل, الجبریل کہنے کی ضرورت نہیں, بس فقال جبریل, جبریل علیہ السلام نے کہا هذا الکوثر الذی اعطاک ربک, یہی حوض ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے. بخاری کی روایت. وجمع بعض حضرات پھر ان روایت میں جمع کر کے تطبیق کر کے کہتے بأن منبع الکوثر, حوض کوثر کا جو سرچشمہ ہے, منبع وہ حوض هو الحوض. فیجوز الحکم بالاتحاد, دونوں کو آپ ایک بھی کہہ سکتے ہیں. وہذا جمع جید, بہترین تطبیق ہے. ولیکن الامر بالعکس, مگر صحیح حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ففی الحدیث, حدیث میں جائے کہ اعطانی الکوثر, تو کیا ہے, نہر من الجنہ, جنت کی نہر, یسیل فی حوضی, جو میرے حوض کوثر کی طرف بہے گی. ذکر القاضی عیاض رحمہ اللہ فی الشفاء, شفا کتاب میں قاضی نے اس کا ذکر کیا ہے. وفی حدیث آخر, دوسری حدیث میں ہے کہ یجری فی الحوض میزابان یمدانہ من الجنہ, یہ حوض کی طرف دو میزاب پر نالے آئیں گے, اس کا پانی بہے گا, گرے گا, جو کہ جنت سے آئے ہوں گے, وہاں سے اس کا پانی چلا یا ہوا ہوگا. رواہ مسلم. فہذا هو الجمع صحیح, یہی صحیح تطبیق ہے. وذکر الامام زاہد رحمہ اللہ فی تفسیرہ, امام زید نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ان الکوثر الحوض علی الظہر الملک, یا علی ظہر الملک, کہ کوثر جو ہے ایک حوض پیٹھ پر, کیتی بھی حیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المحشر او فی الجنہ, ایک فرشتے کی پیٹھ پر ہوگا, جہاں پہ عمر سے ہوں گے وہاں پر وہ اس کے پاس لے کر آئے گا, چاہے محشر میں ہو یا جنت. ولیکن امام زاہد لا یبالی بذکر الموضوعات, مگر امام زاہد سے اب موضوعات روایت بھی ذکر کرتے ہیں. آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, کہ میں نے اشد بیاض من, اس سے زیادہ سفید ہوگا. والمشہور ان افعل التفضیل, اس میں تفضیل کا جو سیاہ انما یبنا من ثلاثی مجرد, وہ تو ثلاثی مجرد سے آتا ہے نا. لیس بلون ولا عیب, اس میں تو رنگ اور عیب نہیں ہوتا یہ مادہ. وجاز الکفیون بناء من لفظی السواد والبیاض, مگر کفی حضرات نے اجازت دی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ سواد اور بیاض کی مادے سے بنانا درست ہے. قول کی لأنہما اصل الالوان, یہ تو اصل الوان ہے نا, سفید اور کالے رنگ سے تمام رنگ بن گئے ہیں. وہما عند البصریین الشاذان, مگر بصریین حضرات کی نزدیک یہ
جو وزن نا شاذ ہے، شاذ. تو دیکھیے آپ حضرات نے دو عقیدے بھی پڑھ لے اور اس کا جو حاشیہ ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا نا. تو دیکھیے اس سے گویا کہ آپ نے اردو شرح سے خود کو کیا کر دیا، ذرا مستغنی کر دیا. اسی پر کیا کر دیا، توجہ دے، حاشیے پڑھے، عربی شروع پڑھے. اس سے آپ کے لیے آگے جو ہے کیا ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی اور صحیح طرح سے سمجھ پائیں گے.